تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 14 نمبر لیسن، اس کے کچھ قواعد و ضوابط سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادغام اور اقلاب اس لیسن میں پائے جاتے ہیں، جو کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد میں سے 2 یہ ہیں۔ 2 ہم پڑھ چکے ہیں، 12 نمبر لیسن میں اظہار اور اخفاء پڑھ چکے ہیں، جبکہ اس 14 نمبر لیسن میں ہم ادغام اور اقلاب آج سیکھیں گے۔ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون پر جزم ہو نون ساکن ہو جاتا ہے، اس کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین آپ نے سیکھا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف یرملون 6 ہیں۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون ہیں، 6 ہیں۔ تو ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ اس میں 2 حروف ایسے ہیں جس میں گناہ نہیں کرنا، اور باقی جو 4 ہیں ان میں گناہ کرنا ہے۔ اگر را اور لام آ جاتے ہیں، یہ 2 حروفوں میں سے ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں گناہ نہیں کریں گے۔ اور اگر 4 حروف جو ہیں یا، میم، واو، نون، یہ اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ہم گناہ کریں گے، اور یہاں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام کا قاعدہ۔ آپ دیکھیں، می یومن، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، می یومن، اب اس میں ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا حرف ہے؟ یا۔ تو یہاں ہم کیا گناہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے گناہ، کیونکہ 4 حروف ایسے ہیں جن میں گناہ کرنا ہے، اور 2 حروف ایسے ہیں جن میں گناہ، وہ 2 کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، را اور لام میں گناہ نہیں کرنا۔ جیسے یہ ہے یَقُلْ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، ٹھیک ہے۔ یَقُلْ، نون ساکن کے بعد لام ہے نا، تو اس میں جو ہے گناہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس میں گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ لام اور را جو ہے بغیر گناہ کے، باقی جو 4 حروف ہیں یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف ان میں گناہ کریں گے، اور لام اور را میں گناہ۔ آگے اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد، وہی کنڈیشن، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون پر جزم ہو نون ساکن ہو جاتا ہے، اس کے بعد یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد حرف با آ جائے، صرف با کی بات ہو رہی ہے اس میں، حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں جو نون ساکن ہے یا تنوین ہے اس کو میم سے بدلنا ہے، اس کو میم سے بدل کر اخفاء کرنا ہے اور گناہ کرنا ہے۔ جیسے من بعدی، من بعدی، اب دیکھیں من بعدی میں نون ساکن کے بعد جو ہے با ہے، اب اس کو جو ہے نون ساکن کو میم سے بدل کر ہم اخفاء کریں گے، من بعدی، یعنی اس کو من بعدی نہیں کہیں گے، من بعدی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ نون ساکن کے بعد با ہے، اب اس نون کو میم سے بدلنا ہے، نون کو میم میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون کو میم سے بدلیں گے تو یہ میم کی آواز ہوگی، میم، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، میم بعدی،
من بعدی نہیں، من بعدی یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ اب دو زبر دیکھ لیں یا دو زید دیکھیں، دو پیش دیکھیں، جیسے دو پیش کے بعد با آ جائے تو یہاں بھی جو ہے وہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا کہ دو پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جسے حلم بہذا، اب یہ دو پیش کی تنوین ہے، حلن، لام دو پیش لن نہیں ہے، حلم دو پیش کو میم میں بدلیں گے، حلم بہذا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اقلاب اور ادغام آج آپ نے سیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ